کہ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے نا خسارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے نا ان انسانوں کو کہا ہے کہ خسارے میں ہے جو عہد و پیمان کو ترک کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے زمین میں فساد مچانے والے لوگ جو ہے نا خسارے میں ہیں، حق و تلاوت کو ادا نہ کرنے والے خسارے میں ہیں، گمراہی کی طرف بڑھنے والے لوگ خسارے میں ہیں، اور جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں نا یہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ پھر کہنا قرآن پاک کے اندر اور کون کون سے خسارے میں، اب یہ ورڈنگ یاد رکھ لینا، صورتیں اب یاد نہیں ہو رہی نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنا شیطانی گروہ جو ہے نا وہ خسارے میں ہے، مال و دولت کے نشے میں لوگ غرق جو لوگ ہیں نا وہ بھی خسارے میں ہیں، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنے والے لوگ خسارے میں ہیں۔ کہنا جو اللہ سے ملاقات کا انکاری ہے نا وہ بھی خسارے میں ہے، جو مزان عمل میں کمزور ہے نا اور گھاٹے میں ہے وہ خسارے میں ہے۔ کہنا جو بھی اللہ کی رحمت اور خیر و فضل سے دور ہو جاتا ہے نا وہ بھی خسارے میں ہے۔ پھر کہنا جو اپنے سرمایہ حیات اپنی اہل و عیال کو نا ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے وہ بھی خسارے میں ہے۔ پھر کہنا جو آنکھوں سے اندھے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ قیامت کو بھلانے والے لوگ اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی خسارے میں ہے۔ کہنا مفاد پرست نا وہ بھی خسارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد تم کہنا کہ اس خسارے سے ہم کیسے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو صورتیں پڑھے لکھے بندے، اگر تم 19 صورتیں ان کے سامنے رکھو گی تو ان کو تو بیٹھ کے وہ نوٹنگ تو نہیں کرنے آئے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی طالب علم تو نہیں ہے، وہ لوگ تو مجلس سننے آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر آپ نے خسر کا میننگ بتایا، نقصان، گھاٹا، کمی۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں، یا قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون انسان خسارے میں ہے؟ پھر یہ آپ نے بیان کیا مجلس میں۔ پھر آپ نے کہنا یہ جو خسارہ ہوا اس سے ہم اب نکلیں گے کیسے؟ تو کہیے گا آئے ائمہ معصومین کی درگاہ میں آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہمیں وہ بتائیں گے کہ خسارے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ یہی قرآن ہمیں بتائے گا کہ خسارے سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ کہنا کہ اس کے اندر نا 4 زرین سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کہنا کہ اگر نقصان سے بچنا ہے نا تو امر بالمعروف کرنا ہوگا، اگر فساد سے بچنا ہے تو صلح، محبت، آتشی کو پھیلانا ہوگا، صلح کو پھیلانا ہوگا، اگر قرآن حق کے تلاوت کا حق ادا کرنا ہوگا نا تو تلاوت قرآن کی معرفت کو لینا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر گمراہی سے بچنا ہونا ہے کہ خسارے سے بچنا ہے نا تو ہدایت کی طرف آنا ہوگا، ہدایت کی روشنی میں آنا پڑے گا۔ اگر شیطانی گروہ سے بچنا ہے نا تو ایمان کو لینا پڑے گا، عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا، عمل صالح میں پختگی لے کے آنی ہوگی۔ کہنا جب میں نا دولت اور ثروت کا خسارہ ہے نا، جہاں پر سے خسارہ سے بچنا ہے تو اللہ دولت بھی دے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں میں دولت ہے، ثروت اللہ کی نعمتوں میں، تو اس اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس خسارے سے میں کیسے بچ سکتی ہوں؟ اگر میں جمع کرتی ہوں، بخیل ہوتی ہوں تو خسارے میں ہوں نا۔ ہاں وہی نعمت اگر اللہ نے مجھے دی ہے تو میں لوگوں کی راہ میں خرچ کروں، انفاق کروں، خدا کی راہ میں لوگوں کے کام آؤں، مسجدیں بناؤں، اپنے راہ کو مجلسیں کرواؤں، اپنے مال کا نا صحیح استعمال کروں۔ پھر کہنا کہ یہ جو ہے نا یہاں سے ہم نا فلاح پا سکتے ہیں۔ تو کہنا یہ چھوٹی سی 3 جو ہے نا ایک مکی صورت، 3 آیات، اس آیات کے اندر نا اللہ نے نا 4 سنہری اصول بیان کر دیے کہ کون لوگ نا خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ تو کہنا ہے الا الذین، جانے پہلا والا حکم تھا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو ایمان لے کے آئے۔ اب ایمان ہے نا، ایمان جو ایمان پر آؤ گے نا تو ایمان کو پھر آپ واضح کرو گے۔ تو کہنا کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جنہوں نے حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی، تو وہ نا 4 پوائنٹ یہاں پر بھی آگے، ایک ہو گیا سعادت، کمال سعادت۔ دیکھو خسارے سے نکل، ایک چیز ہوتی ہے جو ہوتا ہے نا آپ اس سے نکلتے ہو، خسارے اور گھاٹے سے نکلتے ہو، ایک ہوتا ہے کمال پر پہنچنا۔ کمال پہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچنا۔ انسانی کمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ کہنا جب اگر کمال چاہیے نا، دیکھو خسارے سے نکل گیا، یا تو چیز کا نقصان پورا ہو جائے، یا چیز کے نقصان کے ساتھ ساتھ نا اس کی فلاح بھی پوری ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ راہ کمال کیا ہے، راہ سعادت کیا ہے، اس کے 4 اصول بیان کر دیا اللہ نے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ خسارے والے تھے نا، اگر اس سے بچنا ہے نا تو اس سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ایمان لے لو۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں نا وہ جو ہے نا خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کو تسلیم کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ ولایت کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر عملے جو ہے نا آپ نے وہ کرنا ہے،
اللہ پہ ایمان لانے والا پرسن جو ہے نا کیا کرے گا, قیامت پہ یقین رکھے گا. اللہ پہ ایمان والے لانے والا پرسن جو ہوگا نا, عدل پر اس کا یقین ہوگا. اور وہ جب اس کا ایمان, اس کا یقین مضبوط ہوگا نا, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ عمل صالح کی طرف آئے گا. صحیح ہے. جب عمل صالح کی طرف آئے گا نا, تو وہ پھر عمل دکھائے گا. عمل کیا دکھائے گا؟ اب اس نے کیا کرنا ہے, نماز پڑھے گا, مومن بنے گا. مومن بننے کے لیے نا, وہ مسلمان بننے کے لیے ایک شرط ہے, نماز پڑھے, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, زکوٰۃ دے گا. صحیح ہے. خمس دے گا, جہاد کرے گا. پھر کہنا کہ وہ جو ہے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے گا, تو حق کی تلقین کرے گا, امر بالمعروف کرے گا, نہیں عن المنکر کرے گا, تولا کرے گا ایما مسلمین اور رسول پاک اللہ سے محبت کرے گا, اس کے راستے کی طرف جائے گا, اور ان کے دشمنوں سے بیزاری ہوگی, اس راستے سے بچے گا جو اس کو نا ظلمت کی طرف لے کے جائے گا, نور کی طرف آنے کی کوشش کرے گا. اب تم لوگ بالکل آسان اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہو, ٹھیک ہے. پھر آپ کہنا کہ یہ جو صورت ہے نا, پھر انسان جو ہے نا اپنے جب جو عمل پہ آ جائے گا نا, پھر ایک مقام آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو مزید کمال دینے کے لیے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرے گا. پھر کہنا کہ یہ صورت جو ہے نا, اس میں اگر حسن دیکھنا نا تو عقیدی حسن بھی نظر آ رہا ہے. حسن دیکھنا تو اس میں کیا ہو رہا ہے, حسن عمل بھی نظر آ رہا ہے, حسن معاملہ بھی نظر آ رہا ہے, حسن اخلاق بھی نظر آ رہا ہے, حسن معاشرت بھی نظر آ رہا ہے. اب تم لوگوں کو بیان کرنا شروع کرو اور کہو کہ عقیدے کا تعلق جو ہوتا ہے نا انسان کے دل دماغ سے ہوتا ہے, باطن سے ہوتا ہے. جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا, تو ہمارے اعضاء اور ہمارے جوارے, وہاں سے ہمارا عمل ظاہر ہوتا ہے, اور ہم اپنے آپ کو کمال میں کہاں لے کے جاتے ہیں, کمال میں تب لے کے جاتے ہیں جب ہم اچھے کام کرتے ہیں. پھر کہنا کہ اس کے اندر صبر کی تلقین بھی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے نا آپ نے ایک ایک کو واضح کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک جو تھا نا, پچھلا والا میں نے واضح کیا تھا کیونکہ مجھ سے نا تسنیم نے کوشچن کیا تھا خسارے کا. صحیح ہے. مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو میں زیادہ آیات دے رہی ہوں, آپ کے لیول سے بہت اوپر لے کے جا رہی ہوں, تو تھوڑا نیچے ہوں. صحیح ہے. اب دیکھو, ایک ابھی اسی صورت کے اندر نا ایک چیز تھی کہ ایمان لے کے آنا. صحیح ہے. ایمان ہے پہلا, یا ایھا الذین آمنوا کا ورڈ ہے. صحیح ہے. نہیں, ایک منٹ کو کون سا والا تھا, دوسری صورت میں بول دی. یہ ایمان اور اس کے بعد اعمال صالح. نہیں, اعمال صالح تو ہے, مجھے صورت کا وہ کرنے دو نا, صورت کھول لوں میں. ایک منٹ کو شیئر کر رہی ہوں اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہاں تک ایک منٹ رکو, یہ والی میں ریکارڈنگ بند کروں, پھر دوسری ریکارڈنگ کروں, کیونکہ ریکارڈنگ پہ شیئر نہیں ہوتی نا گروپ میں. ایک منٹ, یہاں پر ریکارڈنگ میں